اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے، تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیبن نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے۔ دیکھیے زندگی کتنی نور نلا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تو یہ عقیدہ ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے ماہ سیام کے دامن سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا اور پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی اور مہینہ گزار دیا، اور عید کے دن وہیں کھڑے تھے جو ہم 29 شعبان کو جہاں کھڑے تھے، تو پھر ہم نے رمضان کی برکت کیا پائی؟ میرے حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا، تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ ماہ سیام ملے، رحمتوں کی برکھا برستی ہو، جنت کے 8 دروازے کھلے ہو، جہنم کے در بند کر دیے گئے ہوں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو، رحمتوں کی برکھا ہو اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کرا سکے، تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو حضور نے اس پہ آمین کہا۔ تو اتنے پیارے موسم کو جو ضائع کر دے، ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے، اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے۔ کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے۔ منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو، ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں، تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ان کا ذکر روحوں کی غذا ہے، ان کا ذکر دل کا قرار ہے، تو ان کے تذکرے کی خوشبو سے اپنے ماحول کو معطر رکھو۔ وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ
दागदार ना होने देना, जवानी के तकद्दुस को रुसवा ना होने देना, इस्मत के जौहर पे कालक ना लगने देना, ख्वाहिशात को गालिब ना आने देना। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई मुश्किल काट गया, जवानी के थोड़े से अय्याम में गुजार गया, अल्लाह अकबर। हजरत शेख खतली कहते हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मुर्शिद हैं, अद्दुनिया यौमुन वलना फीहा सौमुन। वो कहते हैं दुनिया एक दिन है, हम रोजा रख के गुजार रहे हैं। तो रोजा रख के सारा दिन गुजर ही जाता है, दोपहर भी आती है गुजर जाती है, और असर का वक्त भी आता है गुजर जाता है, खाने का वक्त भी आता है, चाय का वक्त भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन गुजर जाता है, इफ्तार तक बंदा पहुंच जाता है। जिसने जिंदगी रोजे की तरह गुजार दी, जिसने जवानी रोजा रख के गुजार दी, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया, मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया। अजर कितना बड़ा है, सुनिए अल्लाह के महबूब की जुबान से सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो सैयद अबू हुरैरा के जरिए से हमारे तक पहुंचा, फरमाया कयामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी। और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, उस पसीने का एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा, एक कतरा दुनिया पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए। उस पसीने में लोग शराबूर होंगे, लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी, और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश, ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी खौफुल्लाह। इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा, और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो 4 दिन 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन। फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर, कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी, और आज उसका तू कितना बेहतर सिला